اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا. بے شک سبحان اللہ بے شک. اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بے شک. اور صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. بے شک. آج ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا پیغمبر آخر الزمان، کائنات کے تاجدار، اللہ کی عطا سے دو عالم کے مالک و مختار، اللہ کے پیارے حبیب، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد النبی کی محفل منانے کے لیے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ یہ تمکمے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ سجاوٹیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ سرکار کی سیرت کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ہم اگر جشن عید میلاد النبی منائیں گے تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی حاصل ہونے والا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ انہی موضوعات پر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی معلومات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ توجہ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو کو آپ حضرات سماعت کریں گے. پروردگار عالم کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کبھی بھی اس طرح کے سوالات لا علم لوگوں کے سامنے کر دیے جاتے ہیں تو وہ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں. وہ لوگ اس حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. کبھی کبھی اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ یہ نیا طریقہ نکل پڑا ہے. سب سے پہلے آپ کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کو آپ کے بچپن سے اب تک کی یاد دلاتا چلوں. ہو سکتا ہے آپ 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے 50 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 50 سال پہلے بھی محفل میلاد مصطفیٰ منائی جاتی تھی. 100 سال پہلے بھی میلاد مصطفیٰ منائی جاتی تھی. 200 سال پہلے کی تاریخ کو دیکھو، جب بھی میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا کرتا تھا اور محفل میلاد مصطفیٰ منائی جاتی تھی. ہاں یہ بات اور ہے کہ 50 سال سے لے کر اب تک بہت تبدیلی آ چکی ہے. اس وقت جب روشنی کا اتنا بڑا اہتمام نہیں ہوتا تھا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا جب میلاد کی محفل گھروں میں سجتی تھی تو سب سے پہلے گھر کی پتائی ہوتی تھی، گھر کو صاف کیا جاتا تھا، روشنی کے لیے موم بتیاں آتی تھی. میلاد النبی پڑھنے کے لیے مسجد کے امام صاحب یا قرب و جوار سے پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی. وہ کتابوں کو کھول کر میلاد النبی پڑھتے تھے. لیکن جو زمانہ ترقی پاتا گیا، آپ نے دیکھا موم بتیوں کا رواج کم ہونے لگا. اس کے بعد میں گیس اور ہنڈے وغیرہ اس کا انتظام ہونے لگا. اس کی روشنی میں میلاد النبی کا انعقاد ہونے لگا. پھر اور ترقی ہوئی تو گیس سلنڈر کی ایجاد ہو گئی.
گیس سلنڈر کی روشنی ہونے لگی، اس میں میلاد النبی کو منایا جاتا تھا، لیکن آج کا دور اس سے زیادہ ترقی والا دور ہے۔ اب تو روشنی کے لیے طرح طرح کی لائٹیں آئی ہیں، رنگ برنگی لائٹیں آئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان چیزوں کے بدل جانے سے اصل حقیقت کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کیا اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو میں آپ رات کے سامنے عرض کروں گا کہ ہاں، واقعی بات اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے، پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے میرے حبیب، اپنی امت کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو، لوگوں کو یہ خبر دے دو کہ اے لوگوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منائیں۔ یہ خوشی منانا جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس آیت کریمہ کے ترجمے پر آپ غور کیجئے۔ پہلے تو پروردگار عالم جو حکم دے رہا ہے وہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، تم لوگوں سے کہہ دو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہی خوشی منائیں۔ یہ خوشی منانا جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم خوشی کا اظہار کریں گے، خوشی منائیں گے، تو ہمیں اپنی جمع کی ہوئی پونجی میں سے خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس میں سے خرچ نہیں کریں گے تو خوشی کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوشی کا اظہار جبھی ہوگا جب ہم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے خرچ کریں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، یہ دستور ہے، بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہمارا ہی طریقہ نہیں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ کبھی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے جمع کیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا فرض اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم مکان بناتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت بھی ہوتی ہے جب ہمیں نوکری ملتی ہے، اللہ رب العزت کا فضل اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہماری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فضل اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں کوئی اقتدار ملتا ہے، ہمیں کوئی کرسی ملتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مثال کے طور پر آپ رات کو سمجھاتا چلوں، میں نے ایک بھائی کو دیکھا، انہوں نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کی دعوت کی، اپنے گھر کو بقعہ نور بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کیا وجہ ہے، آپ یہ خوشی کیوں منا رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کا فضل ہوا ہے، ابھی تک سر چھپانے کے لیے میرے لیے کوئی گھر نہیں تھا، اللہ نے فضل فرمایا، مجھے گھر مل گیا ہے، اس لیے میں نے اس خوشی میں اپنے احباب کی دعوت کی ہے، میں نے اپنے گھر کو سجایا۔ میں نے کہا یقیناً تو نے اللہ کے فرمان کے مطابق کیا کہ جب کبھی بھی اللہ کا فضل ہو تو اللہ کے فضل ہی پر خوشی منانا چاہیے۔ یہ گھر کو جو سجایا ہے تو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، بھائیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسرے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے حلال کمائی عطا فرمائی ہے، مجھے تجارت میں نفع عطا فرمایا ہے، اس لیے میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تیسرے بھائی سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا پروردگار عالم کی رحمت ہوئی، مجھے نوکری مل گئی، اسی خوشی میں میں نے محفل کا انعقاد کیا ہے، اپنے گھر کو سجایا ہے، بھائیوں کو دعوت دی ہے۔ چوتھے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا مدتوں کے بعد اللہ کا فضل ہوا ہے، میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی، یا میرے گھر میں بھتیجے کی پیدائش ہوئی، یا میرے گھر میں پوتے کی پیدائش ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کیوں خوشی منا رہے ہو؟ اس نے کہا جب اس بچے کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے اس کے حسن کی تعریف کرتا رہوں، اس کے چہرے کی تعریف کرتا رہوں، اس کی خلقت کی تعریف کرتا رہوں، اس کے بناوٹ کی تعریف کرتا رہوں، اس کے تسنن کی تعریف کرتا رہوں، غرض ہے کہ وہ
اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ بھی خوشی مناتا ہے، دادا بھی خوشی مناتا ہے، ماں بھی خوشی مناتی ہے، ددھیال والے بھی خوشی مناتے ہیں، ننیحال والے بھی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی ربیع الاول کے مہینے میں 12ویں تاریخ کو صبح صادق کے وقت اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے اعتبار سے دیکھو تو دنیا میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا جتنے کی حسین آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر۔ اللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر، ماشاءاللہ عزیزان ملت اسلامیہ، اب غور کرنے کا مقام ہے، جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں۔ عبداللہ کے لال پیدا ہو تو کیوں نہ خوشی منائی جائے۔ عبداللہ کے لال کسی ایک گھر کے لیے خوشی بن کر نہیں آئے، کسی ایک گھر کے لیے فضل بن کر نہیں آئے، کسی ایک گھر کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، کسی ایک خاندان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، کسی ایک قبیلے کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، کسی ایک ملک کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب خاندان والوں کو خوشی ملتی ہے تو خاندان والے خوشی مناتے ہیں، بستی والوں کو خوشی ملتی ہے تو بستی والے خوشی مناتے ہیں، جب کسی شہر والوں کو خوشی ملتی ہے تو شہر والے خوشی مناتے ہیں، کسی ملک والے کو خوشی ملتی ہے تو ملک والے خوشی مناتے ہیں۔ لیکن آمنہ کے لال پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں سارے جہان کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاعر اسلام راشد رضا مرکزی، شاعر اسلام راشد رضا مرکزی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ کے پسندیدہ اور محبوب شاعر جو اس جلسے کی جان ہے، روح رواں ہے، ماشاءاللہ حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ رات بہت جلد سے ان کا خطاب سنا۔ آپ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں نہ آئے میں اپنی معلومات کے مطابق تو آپ رات کے سامنے بیان ہی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن سے بھی دلیل دوں گا، حدیث سے بھی دلیل دوں گا، اور آپ کے سامنے عقلی بھی دلائل کے انبار لگا دوں گا۔ آپ محبتوں کے ساتھ میں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بے شک بے شک۔ جب ہمارے گھر میں خوشی آتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، خاندان والوں کو خوشی ملتی ہے، رحمت ملتی ہے تو خاندان والے خوشی مناتے ہیں۔ جب یہی فضل کسی ملک والوں پر ہوتا ہے تو پورا ملک خوشی مناتا ہے۔ 15 اگست کے بارے میں اگر پوچھ دے اور کوئی مخالفت کرے کہ آج ہم خوشی کا جشن نہیں منائیں گے، آج ہم آزادی کا جشن نہیں منائیں گے، تو ملک کا غدار قرار دے دیا جائے گا۔ قسم خدا کی یہ ولادت رسول کی بات ہے، یہ آمنہ کے لال کے آنے کی بات ہے۔ اگر آمنہ کے لال کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں ہوگا تو وہ مصطفیٰ جانے رحمت کا بھی غدار ہوگا۔ پروردگار عالم نے جو خوشی عطا فرمائی ہے اگر وہ اس پر خوشی نہیں منا رہا ہے تو پروردگار عالم کے حکم کی بھی عدولی ہوگی اور اپنے رب کا بھی غدار کہا جائے گا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ طبقہ نہ سمجھے کہ مجھے غدار کہا جا رہا ہے، لیکن آج ہے جو بڑی دریدہ دہری کے ساتھ میں سرکار کی ولادت کے اوپر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے وہ باتیں کوٹ کر دی جائیں تو یقیناً آپ بھی گھر محسوس کریں گے اور آپ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے، اور کوئی بھی مسلمان رسول اللہ کا امتی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں،
प्यारे आका की विलादत जब हुई तो अदीदान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ इंसानों ने खुशी नहीं मनाई, सिर्फ दफन होने वाली बच्चियों ने खुशी नहीं मनाई, चरिंदो परिंद वहूश और तुयूर अल्लाह की हर मखलूक ने खुशी मनाई, इसलिए कि हर परेशान हाल ये खुशियां मनाने लगा कि हमें आजादी देने वाली जात आ गई। बेशक बेशक माशाअल्लाह, बेशक। इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। ऊंट भी आता है सरकार की बारगाह में फरियाद करता है, उसके मालिक को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम कि सुनो, तुम इससे काम बहुत ज्यादा लेते हो और इसे चारा कम देते हो। अल्लाह अकबर। और ये कौन कहेगा? जो ऊंट की जबान जानता होगा जी बेशक बेशक, वही तो कहेगा। कभी तो बड़ी दरीदा दहनी के साथ में कह दिया जाता वो तो अनपढ़ थे, उम्मी थे, लेकिन मोहब्बत करने वाला कभी भी इस तरह की बात नहीं करता है। और अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा ही इसलिए कि मेरे हबीब से मोहब्बत की जाए, वरना अल्लाह को एक वादहु ला शरीक मानने वाले बहुत से अदियान के लोग हैं। आपने ला इलाहा कह दिया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक दिल से नहीं होगी और जबान से इकरार नहीं किया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसीलिए अपने हबीब से कहलवा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, तुम कहो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनाए। ये खुशी मनाना जमा करने से ज्यादा बेहतर है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर खुशी मनाने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ। अगर इस बच्चे को आपने अल्लाह का फजल समझा तो आप खुशी मनाइए, अल्लाह की रहमत समझ रहे हैं। बेटी पैदा हुई तो उस पर भी खुशी मनाइए, 7वें दिन अकीका कराइए, आप एक जानवर को ज़िबा कीजिए। बेटा है तो आप 2 बकरे ज़िबा कीजिए, अफजल यही है। और अगर बेटी है तो 1 बकरी ज़िबा कीजिए और अपने भाई और रिश्तेदार अजीजों अकरबा को खिलाइए। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप के ऊपर उस बच्चे का हक होता है और अदीदान मिल्लत इस्लामिया एक खुशी का इजहार भी होता है कि अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है, अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई है। तो अगर फजल के एतबार से सरकार की जाते पाक को देखा जाए तो तमाम फजाइलों कमालात को एक तरफ रखा जाए और आमना के लाल की जाते पाक को एक तरफ रखा जाए तो यही कहेंगे इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी की जबान में कि होते कहां खलीलो बिना, ये काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर है और काबा भी है उन्हीं की, तजल्ली का एक दिल रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने हबीब की विलादत पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इरशाद फरमाता है लौला कलमा अज़हरतुर रुबूबिया, ऐ मेरे हबीब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तो अपनी रुबूबियत को भी जाहिर ना करता, मैं अपने आप को अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। ऐ मेरे हबीब, तुम्हें पैदा करना मकसूद था, इसीलिए मैंने अपनी रुबूबियत को जाहिर किया। और सुनो, क़यामत का दिन होगा, हम सब जानते हैं, इतना इल्म तो हर इंसान रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानता है, कौन गुनाहगार है, कौन नेकोकार है, कौन बदकार है, कौन सियाकार है, कौन नमाजी है, कौन बेनमाजी है, कौन जुआरी है, कौन शराबखोर है, कौन सूद खाने वाला है, कौन जिना करने वाला है, सब कुछ परवरदिगार आलम को पता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी जानता है कि देखो कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। लेकिन एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ
ایک دن وہ بھی ہوگا کہ میدان محشر ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت لواء الحمد اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن سے پوچھو تو کیسا دن ہوگا، قرآن بتلائے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ تو دن ایسا ہوگا کہ جس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا کوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ، حق ہے بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جب علیم و خبیر ہے، دانا و بینا سمیع و بصیر ہے، تو میدان محشر قائم کیوں کیا جائے گا؟ اللہ جانتا ہے جنتیوں کو جنت میں بھیج دے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے، لیکن کوئی بھی اس وقت تک سفارش نہیں کرے گا جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت سفارش نہیں کریں گے۔ اور قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت کا حال تو ملاحظہ فرماؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور نور بھی کیسا، ارشاد فرماتی ہے میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ دیا، پھر ارشاد فرماتی ہے میرے لخت جگر جب پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے کا انداز یہ تھا کہ وہ سجدے میں اپنے سر رکھتے ہیں اور اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کو بیان کرنے کے بعد میں سب سے پہلے جو جملہ رسول پاک کی زبان پاک پر تھا وہ یہ تھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے۔ بے شک بے شک، حق بات ماشاءاللہ، بہت۔ یہاں سے ایک بات اور بھی میں بتا دوں، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نبی کے امتی ہیں کہ نبی کونین نے 40 سال کے بعد میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن یہ کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد میں نبوت ملی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس حدیث پاک کا جواب کیا آپ دیں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے مرحلے طے کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، حق بات۔ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی۔ درود پاک پر لکھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ اور ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے جسم کے اندر روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی